بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل پیش کر رہے ہیں۔ جلال الدین نام کے جتنے اکابر گزرے ہیں، بڑے کمالات اللہ نے ان کو مرحمت فرمائے تھے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح کے اور بھی بہت سے ناموں کے جلال الدین اکابرین ہیں جو بڑے بڑے اللہ والے تھے۔ ولایت میں بھی اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام مرحمت فرمایا تھا۔ تو آج ہم جس عظیم ہستی کا عمل پیش کر رہے ہیں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے۔ حضرت نے پیش فرمایا ہے حفاظت کے لیے، دشمن کے خسران و خذلان کے لیے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، دشمن پر تباہی پھیرنے کا عمل ہے۔ اور اسی طرح ہر قسم کی حفاظت، خواہ وہ زبان سے نقصان پہنچاتا ہو، اسی طرح زبان سے زہر اگلتا ہو، اور تنقید اور لعن طعن کرنے والا شخص، اس کی زبان کو بند کرنے کا عمل بھی ہے۔ اسی طرح بے جا تنقید، ہر مجلس میں آپ کو موضوع سخن بنانے والا آدمی، وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس سے حفاظت فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر دشمن سازشیں کرتے ہیں تو ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کا عمل بھی ہے، اور پروردگار عالم ان کے دلوں کو رعب سے بھر دیں گے۔ اور معصوم بچوں کی حفاظت کا عمل بھی ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں اگر خطرات رہتے ہیں، موذی جانوروں کے خطرات رہتے ہیں، سانپ اور بچھو کا خطرہ رہتا ہے، یا دشمن کا گھریلو نقصان پہنچانے کا خوف ہے، تو اللہ عز و جل ان تمام تدابیر کو ناکام کر دیں گے جو دشمن آپ کے خلاف سوچ رہا ہے۔ اس طرح کی حفاظت ہے اس عمل میں، اور مجرب عمل ہے۔ آپ نے پہلے سنا ہوگا، جہاں کہیں سلام علی نوح فی العالمین لکھا ہوا ہو، وہاں موذی جانور نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح سلام علی نوح کو بار بار کثرت سے پڑھنے والا آدمی جو اس کا عامل ہو جائے، وہ ہر قسم کے شریر، جادوگر، جنات، شیاطین، اسی طرح ہر قسم کے جانور اور درندے جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، سب پر غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے پڑھنے کے کئی ایک طریقے ہیں، یعنی سلام علی نوح فی العالمین کے ساتھ دعائیں اور بھی اس کے ساتھ شامل کی گئی ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اگر ضرورت محسوس ہو تو صبح و شام 21 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور 1 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے گھر میں آویزاں کر دینا چاہیے، یا اس کو لکھ کر کسی معصوم بچہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے جو شام کے وقت روتا ہو، چڑچڑا پن ہو، بہت زیادہ تنگ کرتا ہو، گھر میں پریشان کر رکھا ہے بلا وجہ، یعنی ایسے ہی کوئی خاص وجہ نہیں ہوگی، رونا شروع کر دے گا، تو اس کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ بچے کو اگر پہنا دیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ بچے کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو سریع التاثیر عمل ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے کے عمل سے اگر فیض اٹھانا ہو تو اس عمل کو کرنے سے پہلے، مثلا حزب البحر ہے علامہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طرح مناجات مقبول، اسی طرح اگر الحزب الاعظم پڑھ رہے ہو، اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس عمل کا فیض چاہتے ہو، اور بہت جلد اس عمل کی تاثیر کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا جذبہ ہے، تو پھر 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ کر
اس عمل کو سب سے پہلے کرنے والا آدمی یا لکھنے والا مصنف جس نے ان دعاؤں کو تحریر کیا اس کو ایصال ثواب کرو۔ جو عمل جس اللہ والے کی طرف منسوب ہے اس کو کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرو یا صدقہ کر کے اس کو ایصال ثواب کر دو، تو اللہ عز و جل اس عمل کی برکات کو ظاہر کر دیں گے۔ یعنی آپ حزب الاعظم پڑھ رہے ہیں یا حزب البحر پڑھ رہے ہیں تو آپ سید ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کریں اعمال کا، اسی طرح ہدیہ پیش کریں کسی صدقے کا کہ اللہ ثواب اس کو عطا فرما دے، پھر آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو فوراً اثر ظاہر ہوگا۔ اللہ والے کی روحانیت اس عمل کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی لیے اجازت کا جو کہتے ہیں بعض بزرگ، اجازت کے فوائد ہیں، یعنی اللہ والوں کی برکت کی دعا شامل ہو جاتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی عمل ہو سکتا ہے۔ تو اثرات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو جتنی روحانیت ہوتی ہے، جتنی بندہ مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر اثر ظاہر ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ہر فن میں مہارت عطا فرمائی تھی۔ فرماتے تھے کہ میں جب بھی کسی مسئلے پر گفتگو کرنا چاہوں تو سیر حاصل گفتگو کر سکتا ہوں اور مسئلے کو مدلل کر سکتا ہوں، دلائل کے ساتھ اس کو بیان کر سکتا ہوں۔ کوئی آدمی کسی فن کے متعلق مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ یہ میری طاقت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہے۔ جب کوئی اللہ والا اپنے عمل کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، تو تکبر سے بری ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کے اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا میری اپنی طاقت سے نہیں، یہ تالیفات و تصنیفات، یہ میری کتابوں کے سلاسل، یہ میرے اعمال روحانیہ، ان میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے سب اسی کا فضل اور اسی کی توفیق سے ہے، میری طاقت سے نہیں ہے۔ حضرت بڑے خوشنویس آدمی تھے، لکھائی بڑی خوبصورت تھی، متواضع، تواضع بہت زیادہ تھی۔ کبھی ان کے لفظوں سے بھی، ان کی چال ڈھال سے، ان کے انداز و گفتار سے کچھ محسوس نہ ہوتا تھا کہ حضرت کے اندر بڑا پن ہے۔ چھوٹے بن کے رہتے تھے، قناعت پسند تھے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہے 50 کا تو 100 کو ظاہر کرنا ہے 1 پاؤ کا تو کلو ظاہر کرنا ہے، عوام کے سامنے اپنا معیار سٹینڈرڈ بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور معیار اللہ کے ہاتھ میں وہی بناتا ہے، یہ اپنے ظاہر کرنے سے کچھ نہیں بنتا، جھوٹی عزت اور عیاری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بڑے عبادت گزار بھی تھے، امراء اور ملوک، بڑے بڑے بادشاہ ان کو تحائف پیش کیا کرتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان تحائف کو رد کر دیا کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ آج تو ہمارے ہاں کسی وزیر و مشیر اور وزیر اعظم کا ایک ہدیہ اور تحفہ پہنچ جائے تو اس کا اظہار کر کر کے لوگوں کے کان کھا جائیں گے کہ بڑے فلاں آدمی نے مجھے یہ ہدیہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھوکر لگاؤ، بادشاہوں سے کوئی ہدیہ ہم نے قبول نہیں کرنا۔ اور حضرت کے زندگی کے 17 برس فتویٰ نویسی میں گزرے ہیں، فتویٰ لکھا کرتے تھے، اور جو فتاویٰ لکھتا ہے وہ معطوب زمانہ ہوتا ہے۔ لوگ ناراض، خام خا کے ریشم کیوں نہیں پہنے دیا اور سونے کا کڑا ہمیں کیوں نہیں پہننے دیا، کیوں لکھ دیا کہ یہ حرام ہے؟ اس نے شریعت کا حلال و حرام، اللہ کا حلال و حرام بتانا ہے، بس آگے تم مانو نہ مانو تمہاری اپنی مرضی۔ کھرے کھرے مسائل لکھنا علماء کی امانت داری اور دیانتداری کا تقاضا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو معمولات پیش فرمائے ہیں، ایک کتاب لکھی انہوں نے مجربات سیوطی، اس کے اندر انہوں نے اپنی علم حکمت اور علوم طب ان کو بیان کیا ہے، علم طب کے اصول بھی لکھے اور ساتھ ساتھ اپنے مجربات بھی بیان فرمائے ہیں۔ عملیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان دعاؤں میں، اپنے ناموں میں، قرآنی آیات میں جو تاثیر رکھی ہے،
حضرت نے ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اور بڑے عجیب عجیب معمولات حضرت نے لکھے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک معمولات ایسے بھی ہیں کہ کسی سے راز اگلوانے ہوں، یہ عمل کرو وہ بولنا شروع کر دے گا، نیند میں ساری باتیں آپ کو بتا دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی عورت سے کوئی پوشیدہ باتیں معلوم کرنی ہوں اس سے کیسے کیا جائے، سارے طریقے حضرت نے بڑے عجیب عجیب لکھے۔ اسی طرح فرمایا کہ چور کو پکڑنا ہو کیسے پکڑو گے، اس کے معمولات حضرت نے بیان کیے کہ اس طرح بٹھا دیا جائے، یہ آیات پڑھو، اس طرح یہ کیل لگاؤ، پھر اس کو کہو کہ اٹھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکے گا۔ اسی طرح کے حضرت نے بڑے عجیب عجیب معمولات پیش فرمائے۔ تو یہ دشمن کے لیے عمل پیش کیا گیا۔ دشمن خواہ موذی جانور ہو، خواہ انسان کی صورت میں ہو، خواہ جنات کی صورت میں ہو، اور بڑے کے ساتھ ہو، بوڑھے کے ساتھ ہو، یا جوان کے ساتھ، ان کا علاج ہے یہ۔ وہ دعا یہ ہے: سلام علی نوح فی العالمین وعلی محمد فی المرسلین فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اگر دشمن ہے ایسا جو تنگ بہت کرے، تکلیف پہنچائے، سازشیں کرے، منظم طریقے سے آپ کے خلاف ہو جائے، یعنی بندے اکٹھے کر کے لے آئے، اگر اس کے خلاف کرنا ہے تو آخر میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ملا لیجئے، اور صبح و شام 21 مرتبہ بعد نماز مغرب پڑھنے کا اہتمام کریں، یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، تو دشمن مغلوب رہے گا اور اس کو طاقت و قوت نہ ہوگی، اللہ پاک اس کی طاقت اور قوت کو سلب کر دیں گے، آپ کے مقابلے کی سخت نہ رہے گی اس میں۔ ایک دوست کو میں نے یہ عمل دیا تھا، یعنی وہ پڑھ رہا تھا ایک ادارے میں، اور اس ادارے کا ایک آدمی تھا، وہ اس کو بہت تنگ کرتا تھا اور اس کا خارجہ کرنے لگا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، اگر یہ اس نے مجھے نکال دیا یہاں سے تو پھر میرے لیے مشکلات ہیں بہت زیادہ۔ تو میں نے اس کو یہی عمل دے دیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معلوم بھی کیا تھا میں نے کہ واقعتاً وہ ایسے ظلم پہ اترا ہوا ہے یا نہیں، وہ حقیقتاً ایسے تھی، اس کو ضد ہو گئی تھی اس بچے کے ساتھ کہ اس کو ہر حال میں خارج کرنا ہے اس ادارے سے۔ تو اس نے 2-3 دن پڑھا، پھر وہ بچہ آیا تھا میرے پاس، کہا کہ استاد محترم اس آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب الحمدللہ حضرت گھر ہیں، یہاں ہے ہی نہیں ادارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے حفاظت فرما دی تھی، پھر وہ پڑھتا رہا، اس کا سال مکمل ہو گیا تھا۔ تو خیر، یہ پڑھنے سے دشمن مغلوب رہتے ہیں، یہ ہے حرف اخیر علاج۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ حرف اخیر علاج ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین وعلی محمد فی المرسلین فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی کسی قسم کے ایسے شریر جنات یا جانور اور درندے اور ڈسنے والے جانور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر کوئی آدمی لکھ کر گھر میں لٹکا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حفاظت مرحمت فرمائیں گے، اپنی خاص حفاظت میں رکھیں گے، وہ گھر محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی بچہ چیخے چلائے، تنگ کرے، بس ضد کر کے اڑ گیا کہ اب ہٹنا نہیں ہے، یہ چیز مجھے ہونی چاہیے، الطفل طفل، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ الطفل طفل لو کان ابن نبی، الصبی صبی لو کان ابن نبی، اگر نبی کا بیٹا بھی ہے بچہ بچہ ہوتا ہے، بچے کے اندر یہ چیزیں بچپنا ضرور ہوتا ہے۔ تو خیر، تنگ کرنے والا، چڑچڑاپن، اگر یہ چیزیں بچے کے اندر ہیں تو یہی آیات مبارکہ لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دو، اللہ تعالیٰ
اس بچے کی حفاظت فرمائیں گے، نظر بد سے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ پاک اس معصوم بچے کو محفوظ فرمائیں گے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحمت فرمایا ہے۔ اسی طرح عمل کا فیض اٹھانا ہو تو اللہ والے کے ساتھ روحانی تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے میں نے بتایا ہے کہ قلبی تعلق قائم کرنے کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھیں۔ تو حضرت کے معمولات ہوں یا حضرت کی تصنیفات، اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکتے سورج کی طرح کائنات میں معروف کیا ہے۔ حضرت کے معمولات بھی بڑے سریع التاثیر ہیں، حضرت کی کتابوں میں بھی بڑا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر اعتبار سے مقبولیت مرحمت فرمائی تھی۔ جب حضرت نے تدریس اور افتاء کو ترک کیا تو ایک کتاب لکھی تھی، رسالہ لکھا تھا، التفتیش فی الاعتذار من ترک الافتاء والتدریس، کہ میں اب تدریس کو ختم کر رہا ہوں، افتاء کا سلسلہ بھی ختم کر رہا ہوں، اب میں اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور ریاضت میں صرف کروں گا، اور تصانیف و تالیف یعنی کتابیں لکھنے میں پھر صرف کی۔ تو حضرت کی زندگی پہلے افتاء اور تدریس میں بسر ہوئی تھی، آخری زندگی کے جو ایام تھے حضرت نے یعنی کتابیں لکھنے میں صرف کی۔ تدریس وہ ہوتی ہے اپنا تصنیف وہ ہوتی ہے جس میں مخاطب کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ کوئی پڑھ سکے گا، کسی کو سمجھ میں آئے گی یا نہیں۔ تو اس وقت کے جو زمانے کے لوگ تھے جتنی صلاحیت رکھتے تھے اسی کے مطابق حضرت نے کتابیں لکھی۔ تالیف میں یہ چیز سامنے نہیں ہوتی، اہل علم سمجھ سکیں گے، ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی تالیف۔ اسی لیے ہمارے اکابر کی جو تالیفات ہیں جب انہوں نے لکھی بعد میں عوامی نہیں تھی کہ عوام ان کو پڑھ سکتی، اہل علم کھولتے تھے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ، ان کے پوری تفصیل کے ساتھ میں کبھی واقعات بیان کروں گا۔ ایک کتاب انہوں نے بڑے یعنی حال میں لکھی تھی، ایک کیفیت طاری ہوئی اس میں لکھ ڈالی۔ جب بعد میں اس کو پڑھا تو دل ہی نہیں مان رہا کہ میں نے لکھی۔ لوگوں نے پڑھا تو ان کو بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے، پھر اس کتاب کی شرح لکھی۔ پھر خود کو تو سمجھ میں آتی تھی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر اس شرح کی اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو اس طرح حضرت نے اپنی زندگی تالیف و تصانیف میں صرف کی، اور اللہ کی عبادت اور ریاضت، عبادت کرتے کرتے حضرت صاحب کرامت بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار کرامات سے نوازا تھا، اور حضرت کی ایک عظیم کرامت یہ بھی تھی کہ طی الارض، زمین کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لپیٹ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے خلیفہ کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ تھے، فرمایا جی چاہ رہا ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کی حاضری ہو، روضہ رسول اللہ کی حاضری ہو، وہاں چلیں۔ تو ان کے خادم نے کہا حضرت میرا دل بھی چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، قدم اٹھایا، آگے رکھا تو آنکھیں کھولی، وہیں پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی۔ تو اسی طرح حضرت کی اور بھی بہت سی کرامات ہیں۔ حضرت نے جو عمر پائی وہ 61 سال 10 ماہ 18 روز ہے، یہ حضرت کی مکمل عمر ہے۔ اور وفات حضرت کی اس حال میں آئی جس طرح قرآن کے ساتھ تعلق تھا، قرآن مقدس کی تفسیر لکھی، اسی طرح آخر وقت میں بھی قرآن پڑھتے پڑھتے وصال ہوا ہے۔ سورۃ یاسین قلب القرآن، قرآن کے دل کی تلاوت کر رہے تھے، اسی دوران روح پرواز کر گئی۔ تو بہرحال حضرت کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں ان کی زندگی کے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو بیان کریں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔